گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یقین کریں، یہ خوشی دل میں یوں ہے کہ پورا قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی نیت ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر یہ سلسلہ کچھ قسطوں میں پیش کیا جائے، لیکن جب قصیدہ معراج کی شرح بیان ہونے لگے، ہو سکے تو آپ بھی باوضو ہو جائیے گا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر کی یاد میں کھو کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قصیدہ معراج 67 اشعار پر مشتمل ہے، اور شاید شاعری کی دنیا کا یہ وہ شاہکار ہے کہ اگر ایک صدی کے تمام شاعروں کے سامنے یہ کلام رکھ دیا جائے تو ان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان اشعار کو جب آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کس طرح کے با کمال شاعر ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس طرح کے ثنا خواں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس قصیدے کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، کہاں سے لاتے ہیں وہ الفاظ۔ واقعی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دوسرے شعراء الفاظ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور میرے امام کے پاس ایسا لگتا ہے الفاظ حاضری دیتے ہیں۔ اچھا، اتنا شاندار قصیدہ جس کی شرح بیان کرنے کے لیے ہمیں شاید گھنٹوں درکار ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں لکھا؟ دیٹس امیزنگ کوسچن۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اتنی شاندار تخلیق کرنے کے لیے بہت سکون اور بڑی دیر درکار ہوتی ہے۔ مگر آئیے بتاتا ہوں یہ قصیدہ معراج کتنی دیر میں اور کیسے لکھا گیا۔ بہت پیارے بزرگ ہمارے قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ آپ بتاتے ہیں کہ معراج شریف کا جو قصیدہ لکھا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شاعر جو تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضور، میں نے ایک معراج کے متعلق قصیدہ لکھا ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس شعراء آتے تھے، اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بعض اوقات اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے، کوئی کریکشن ہوتا تھا تو بتا دیتے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا اس وقت میں مصروف ہوں، آپ عصر کے بعد آئیے گا، پھر دیکھتے ہیں۔ جب وہ عصر کے بعد تشریف لائے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آج ہی کچھ گھنٹوں پہلے میں نے یہ قصیدہ معراج لکھا ہے، پہلے میں یہ سنا دیتا ہوں پھر آپ کا سن لیتے ہیں۔ اور جب امام عشق و محبت نے یہ قصیدہ معراج ان کے سامنے پڑھا تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اشعار کی معنویت، لفظوں کا اتار چڑھاؤ، جملوں کی نشست و برخاست، اور سفر معراج کو اس طرح انداز میں پرونا، شاعر جو ہے وہ اپنا قصیدہ سنائے بغیر ہی واپس چلے گئے کہ ایسے قصیدے کے سامنے، ایسے سورج کے سامنے کس کا چراغ روشن ہو سکتا ہے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس قصیدے کو سننے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ انشاءاللہ چار اشعار سنیں گے، اس کی شرح سنیں گے، اور ان چار پیارے ثنا خوانوں سے پھر طرز میں بھی اس قصیدے کو سنیں گے۔ جھومنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔
اب کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی بیان کر دیتا ہوں. سرور سردار اور بادشاہ کو کہتے ہیں. کشور ملک کو کہتے ہیں. نرالے عجیب عمدہ. اور طرب جو یہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے, انبساط کے لیے, کیفیت, خوشی کی کیفیت کے لیے طرب استعمال ہوتا ہے. اب اس کا معنی کیا بنے گا کہ رسالت و نبوت کے ملک کے سربراہ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب عرش معلی پر جلوہ گر ہوئے تو عرب کے اس مہمان ذیشان کی آمد کی خوشی میں سبحان اللہ فرحت کے تمام اسباب کو جمع کر دیا گیا, خوشی کے تمام ریزنز کو جمع کیا گیا جن کے نرالے پن اور عمدگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ان اشعار میں آپ کو ایک روانی, ایک ربط, ایک موجوں کا رواں نظر آنا ہے اور دل کو یقین کریں سکون کا احساس ہوتا ہے. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. اب یہاں بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں. شادیاں یہاں خوشیوں کے لیے استعمال ہوا. ملک کہتے ہیں فرشتے کو, فلک کہتے ہیں آسمان کو. یہاں لے سے مراد لہجہ سر ہے اور گر یہ گانا گانے کا, ایک نغمہ گنگنانے کا ایک انوکھا طریقہ ہے. سبحان اللہ, یہاں کس نغمے کی بات ہو رہی ہے اور کس انداز کی بات ہو رہی ہے. یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تمام فرشتے اور تمام افلاق اپنی اپنی سر اور لہجے میں بلبلوں کے انداز میں نغمہ سرا ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کیسی بہار ہے, آج کتنی یہ رات کتنی خوشیوں والی رات ہے, آج باغوں میں کتنی رونق ہے, آج جنت کو کیسے عجیب انداز میں سجایا ہے, آج دوزخ کو کیسے بجھا دیا گیا ہے. یہ خوشیاں مبارک ہوں اور یہ باغوں کی آبادیاں اور یہ بہاریں مبارک ہو. گویا ملک بھی خوشیاں منا رہے ہیں, فلک بھی خوشیاں منا رہے ہیں, آسمان بھی خوش ہیں اور فرشتے بھی خوش ہیں کیونکہ سب کے آقا معراج کو تشریف لا رہے ہیں. اب چلتے ہیں میرے بیچ اسلام بھائی, تھوڑا سا یہ ایک اور بڑی اہم بات اور دل کو یقین کریں دل کے تاروں کو ہلا دیتی ہے. یہ معراج جو ہوئی اس کے بہت سارے اسباب ہیں مگر ایک سبب جو علماء نے لکھا, یہ سال عام الحزن کہا گیا, دکھ کا سال تھا. پیارے آقا کو بڑی تکلیفیں پہنچی, ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا. پیارے آقا کو طائف کے میدان میں بہت ستایا گیا, پتھر برسائے گئے, بہت غمگین تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور کچھ اس طرح کے الفاظ نبی پاک نے ارشاد فرمائے کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا, دین کے لیے میرے کام آتا, کوئی میرا رفیق ہوتا, میری غمخواری کرتا, کوئی میرا یار ہوتا جو دلداری کرتا. اب تو ان غیر مسلموں نے مجھ بالکل اکیلا سمجھ کر مجھے اور تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ کہہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب تشریف لائے اور عبادت میں مصروف ہو گئے. بس اسی رات جبریل امین حاضر ہوئے, قدم بوسی کی, پیارے آقا کے قدموں کو چوما اور عرض کیا کہ اے پیارے آقا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عرش پر بلا کر ملنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو بتائے اور دکھائے کہ یہ لوگ جو آپ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے, دیکھ لیں کہ آسمان کے فرشتے اور حوریں کس طرح آپ کی تعظیم کرتے ہیں. اگر آپ کو طائف کے سفر میں پتھر برسائے گئے ہیں تو آسمان پر آ کر دیکھ لیجئے کہ فرشتے آپ کا کیسا استقبال کرتے ہیں, اور مسجد اقصی آ کر دیکھیے کہ اللہ کے سارے نبی کس طرح آپ کے انتظار میں صفے بنائے کھڑے ہیں اور آپ کو اپنا امام بنا رہے ہیں, آپ کی شان کے خطبے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رخ انور کی روشنی اس طرح جلوہ دکھا رہی تھی کہ اس کی لہریں عرش پر محسوس ہو رہی تھی. سبحان اللہ, نبی پاک کے دل میں گویا مزید خوشیاں داخل کرنے کے لیے یہ معراج کا سفر کروایا گیا. اب آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف میرے بیچ اسلامی بھائیوں. اس شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. اب آئیے ذرا اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. اب یہاں رچی سے مراد سمائی, رچنا سے مراد یہاں سمانا ہوتا ہے. مچی یعنی مچنا, کسی چیز کی دھوم مچ جاتی جس طرح ظاہر ہونا. دھوم سے مراد چرچا ہے, شہرا ہے. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ادھر آسمان پر اور ادھر زمین پر خوشیوں کا سما تھا, دھوم مچی ہوئی تھی. آسمانوں سے نور والے آقا کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہو رہی تھی, جیسے دولہا کی آمد پر پھول برسائے جاتے ہیں, اور ادھر زمین سے خوشبوئیں مہک رہی تھی اور خوب چہل پہل تھی جس طرح شادی والے گھر میں ہوتی ہے, کیونکہ حضور زمین والوں ہی کی بگڑی بنوانے کے لیے آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. کیا بات ہے. اب آئیے چوتھے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی, وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. سبحان اللہ. اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی اعلیٰ حضرت فرماتے, چھوٹ اس سے مراد آزادی. اچھا, اسی طرح فرصت کے لیے بھی چھوٹ استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر اس بعض جگہ جوت ہے, چھوٹ کی جگہ جوت بھی ہے, اور اس سے مراد تجلی ہے. اچھا, رخ چہرے کو کہتے ہیں,
چٹکی سے مراد بکھری، نصب گاڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح اب اس کے معنی کیا بنیں گے؟ اس کے معنی میرے بیچ اسلام بھائی یہ بنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے جو روشنی، جو نور نکل رہا تھا وہ عرش معلیٰ تک جا رہا تھا. جس طرح 14ویں رات کے چاند کی وجہ سے رات جگمگاتی ہے، اسی طرح نبی پاک کے رخ والضحیٰ کی شعاؤں سے سارا ماحول روشن تھا. گویا قدم قدم پر آئینے لگا دیے تھے تاکہ روشنی کا عکس جو ہے وہ اور بلند ہو جائے اور اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلنے لگ جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 4 اشعار آپ نے سنے. اعلیٰ حضرت گویا ایک ماحول بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا نے جب یہ سفر شروع کیا تو زمین و آسمان کی کیفیت کیا تھی، سجاوٹ کیسی تھی، اپنے مہمان کے لیے رب نے تیاریاں کیا کی تھی، زمین و آسمان میں عالم کیا تھا. یہ ابھی اسی سیکوینس کو، اسی سلسلے کو اور بھی آگے سنیں گے. آئیے یہ 4 اشعار پہلے میں نثر میں پڑھتا ہوں اور پھر یہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی ہم سب کو انشاءاللہ اور جھمائیں گے اور ان اشعار کو ہمیں سنائیں گے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کب بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے. صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے 400 شورا معراج مصطفیٰ ہے 400 شورا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے. صلی علیک یا رسول اللہ، یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. باہر یہ شادیاں مبارک، باہر یہ شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. چھوٹی پڑتی تھی ان کے رخ کی، چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے چار سو یہ شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سو یہ شورا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں جھومتے جائیے، کیونکہ معراج مصطفیٰ ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔